حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے دنیا کی بلاؤں پر صبر کر لیا، اس کے لیے نعمتیں حاصل ہو گئیں، کیونکہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ نکلنے سے پہلے ادا کر دی جاتی ہے۔ اگر بندہ اللہ عز و جل کا شکر ادا نہیں کرے گا تو وہ ذلت کے گڑھوں میں جا گرے گا۔ جب تک تیری نظر مخلوق میں سے کسی ایک شے پر ہوگی، تب تک اللہ عز و جل کے فضل و کرم کی طرف راہ تجھ پر نہیں کھلے گی۔ اے خواہشات کے پتلے، اولیاء اللہ کی حالت کا دعویٰ نہ کر، کیونکہ تو خواہشات کی عبادت کرتا ہے اور اولیاء اللہ معبود برحق کی عبادت کرتے ہیں۔ عاشق مولا کے لیے دنیا ہی جنت ہے، کیونکہ وہ خلق کو اپنا محبوب دیکھتا ہے اور خلق کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کی وجہ سے ہی یہ زمین و آسمان قائم ہے۔ مردوں اور زندوں کو قرار اولیاء اللہ کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ عز و جل کی طلب میں اپنی اولاد و مال کی حفاظت نہیں کی اور حدود شریعہ کو قائم رکھا۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی نیک اعمال کیا کرو۔ عمدہ کھانوں اور اچھے لباس کا استعمال اگرچہ اصولاً ممنوع نہیں، لیکن ان کا ترک ان کے اختیار سے کہیں بہتر ہے۔ علم زیادہ معلومات کا نام نہیں، بلکہ یہ تو خاص نور ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ دین اور شرافت میں خرابی کے بعد ملنے والی دنیا میں خیر نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جب کوئی کام سر انجام دو تو اسے بہتر انداز میں سر انجام دو۔ ہمارا علم تصوف، شریعت اور سنت سے مضبوط ہوتا ہے۔ جو شخص قرآن کو حفظ نہیں کرتا، حدیث کی کتاب نہیں پڑھتا اور فقہ نہیں سیکھتا، وہ اس لائق نہیں کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ جب تک بندہ دنیا اور اس کے تمام متعلقات سے گزر نہ جائے، نفس کے سمندر کو عبور نہ کر لے، خواہشات نفس کے جھمیلوں کے سمندروں کو پار نہ کر لے، اس وقت تک وہ روحانیت کے بلند و بالا درجے تک پہنچ نہیں سکتا۔ اگر میری عمر 1000 برس بھی ہو تو میں کبھی پسند نہیں کروں گا کہ اعمال خیر میں قطعاً کوئی کمی ہو۔ تصوف دراصل باری تعالیٰ ہی کا راز ہے اور اس کی تعلیم بھی رازدار نہ ہونی چاہیے، کیونکہ عام ہو جانے پر یہ تعلیم خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ انسان اس طرح خدا کے ساتھ رہے کہ اس کا کسی بھی دوسری ہستی کے ساتھ ظاہری تعلق نہ رہے، اور ان کے نزدیک تصوف اس فاصلے کو دور کرنے کی مسلسل سعی کا نام ہے جس میں صوفی کو ہمیشہ مشغول رہنا چاہیے۔ علم ایک نور ہے جو اللہ سے ڈرنے والے کے دل میں چمکتا ہے۔ علماء کا کام غور و فکر کر کے کسی چیز کو قبول کرنا ہے، جبکہ جاہل کا کام سنی سنائی بات کا روایت کر دینا ہے۔ اولیاء اللہ لوگوں میں سے بہترین ہے۔ اولیاء اللہ میں انبیاء بھی شامل ہیں، کیونکہ ہر نبی کا ولی ہونا جزو لازم ہے، اور جب تک زمین و آسمان قائم ہیں تب تک اللہ عز و جل کی رحمت اور فیض ان پر نازل ہوتے رہیں گے۔ اللہ عز و جل جسے ذلیل کرنا چاہتا ہے، اس پر نفسانی خواہشات کو سوار کر دیتا ہے۔ انسان نفسانی خواہشات میں ڈوب کر اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور اپنی موت کو بھول جاتا ہے۔ صادق ایک دن میں 40 بار بدلتا ہے، جبکہ ریاکار 40 سال تک ایک ہی حالت میں رہتا ہے۔ صدق کی حقیقت یہ ہے کہ تم ایسے موقع پر بھی صدق سے کام لو جہاں جھوٹ بولنے کے سوا تمہارا چھٹکارا نہ ہو سکتا ہو۔ اپنے نفس کی اچھی طرح نگرانی کیا کرو اور ہر کام میں رضائے الہی کے طالب بنو۔
توحید لوگوں کے اندر 4 درجات میں پائی جاتی ہے۔ پہلا درجہ عوام الناس کی توحید کا ہے، دوسرے درجے میں وہ توحید آتی ہے جو ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جو دین کے روایتی علم سے بہرور ہیں، تیسرے اور چوتھے درجے کی توحید کا تجربہ ان خواص کو ہوتا ہے جنہیں معرفت حاصل ہو۔ صدقی حقیقت یہ ہے کہ ہر بار میں اللہ تعالیٰ کی موافقت پر چلنا جاری رہتا ہے۔ یاد رہے کہ بندہ جب اپنی تمام خواہشات نفس کی مخالفت کرتا ہے اور اپنی مراد کو ترک کر دیتا ہے تو اللہ عز و جل ان سب کے عوض اسے آخری عمر میں پاکیزگی عطا فرماتا ہے اور اسے دنیا و آخرت میں عزت عطا فرماتا ہے۔ وہی بات پوچھو جو پوچھنے کے قابل ہو، اور جو قابل نہیں اسے چھوڑ دیا کرو۔ علم ایک قابل احترام چیز ہے، اس کے پاس جاتے رہنا چاہیے۔ نیک کام وہ ہے جو ہمارے سامنے روشن ہو۔ موت کی سختی سے نجات پانا چاہتے ہو تو یہ ایک کام کرو، تمہارا باطنی عمل تمہارے ظاہری عمل سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ایمان محض قول نہیں بلکہ قول و عمل کا مجموعہ ہے۔ علم میں کوئی چیز معمولی نہیں ہوا کرتی ہے۔ اے سالک، جب تیری اللہ عز و جل کے ساتھ دوستی ہو جائے گی اور اس کے لیے تیری عبودیت ثابت ہو جائے گی تو تب یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی کہ تو نفس کا نہیں اللہ کا بندہ ہے، یعنی جب تو نے نفسانی خواہشات کو رون دیا تو تو زاہد بن گیا۔ جب بندہ اپنے تمام کام اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ جب حاکم موٹا ہو جائے تو جان لو کہ وہ رب کی امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ آوارہ اور فحش لوگوں سے ہمیشہ دور رہو۔ نفرتیں تو انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ خوف خدا دیکھنا ہے تو مسلمان کو دیکھ جو روزے میں وضو کا پانی منہ میں لے کر بھی پیتا نہیں۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار فجر اور عصر کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں، جلد دولت مند ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی ہی پریشانیاں کم ہوں گی۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے، بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ دنیا کی تمام الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں اگر جاہل خاموش رہے اور عالم حق بولنے لگے۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو تمہاری نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔